اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور پیچھے ہو لیے ما تتلو اس علم کے جو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وما کفرا اور کفر نہیں کیا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا یعلمون سکھلاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور وہ علم جو اترا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابلا شہر بابل میں ہاروت و ماروت جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے وما یعلمانی اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے من احدن کسی کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے انما بے شک نحنو ہم تو فتنتن آزمائش کے لیے ہیں فلا تکفر پس تم کافر مت بنو فیتعلمون پھر ان سے سیکھتے تھے جادو منہما ان دونوں سے ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے ہیں بھی اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ مرد اور اس کی زوجہ میں وما ہم اور نہیں کر سکتے وہ بضارین نقصان بھی اس کے ذریعے من احد کسی کا بھی الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں ما يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو نقصان کرے وَلَا يَنفَعُهُمْ اور فائدہ نہ کرے ان کا وَلَقَدْ عَلِمُوا اور بے شک وہ خوب جان چکے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے اختیار کیا جادو ما لَهُ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ حصہ وَلَبِئْسَ اور بہت ہی بری چیز ہے ما شرو کہ بیچا بھی بدلے اس کے انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی ولو انہم آمنوا اور اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو ضرور بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ کے ہاں سے خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع یہاں پر پورا ہوا۔ اس رکوع میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ ان کا دوسرا شبہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا اور اس کا جواب بھی پڑھا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے یا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور جادو میں لازماً غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ یہ ہماری تعلیمات کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تورات ہی کی دعوت دیتے تھے
اور ساتھ ساتھ انہی کے دور میں جادو کا رواج چلا۔ اس کا جواب، اس شبہ کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین اس علم کو سکھاتے تھے، پڑھتے تھے، سکھاتے تھے۔ اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو جادو دو طریقوں سے پھیلا۔ ایک شیاطین جو جنات میں سے تھے، چونکہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن و انس آپس میں اکٹھے رہتے تھے، آپس میں میل ملاپ تھا، تو جو جنات تھے وہ انسانوں کو شیاطین سے مدد مانگنا اور اسی طریقے سے وہ کلمات کہ جن کے ذریعے سے جادو کیا جا سکتا ہے وہ ان کو سکھاتے تھے۔ دوسرا، اسی زمانے میں حضرت ہاروت اور حضرت ماروت، یہ بابل شہر کے اندر اللہ رب العزت نے بطور امتحان کے بھیجے تھے، دو فرشتے تھے۔ ان کا کام اللہ جل جلالہ نے ایک آزمائش کے طور پر یہ رکھا کہ جو تم سے سیکھنے کے لیے آئے جادو کو، پہلے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ اس سے ایمان جاتا رہے گا، اور اگر وہ پھر بھی بضد ہو ان کو یہ بھی بتا دو کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، اس چیز میں مت پڑو، تورات کی تم پیروی کرو، اور اس جادو کے اندر تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ سننے کے باوجود وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ وہ کہے کہ مجھے سکھاؤ ہی سکھاؤ، تو پھر اس کو سکھا دیا جائے۔ تو یہ دو طریقے تھے کہ جن سے یہ جادو پھیلا تھا۔ جادو برحق ہے، اس میں ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ جن سے خبیث روحوں سے اور اسی طریقے سے طاغوت سے، شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو بالکل کفر ہے، شرک ہے، اسی لیے جادو کرنے والا وہ جو ہے نا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے اور شرکیہ کلمات کے ذریعے سے وہ جادو سیکھتا ہے یا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص کفر کے اندر داخل ہو گیا، اور جادوگر کی سزا جو ہے وہ حضرت قتادہ کے بقول اس کو قتل کیا جائے جیسے ہی ثابت ہو کہ یہ جادوگر ہے۔ ایک ہے کرتب دکھانے والا، جس میں وہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے ایسا دکھاتا ہے جیسا کہ کوئی اس نے ایسا کام کیا، ایسا فعل اس سے صادر ہوا کہ لوگ اس کو جادو سمجھیں۔ وہ کرتب دکھانے والا وہ ایک مداری ہوتا ہے، وہ جادوگر نہیں ہوتا، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جادوگر وہ ہے کہ جو ایسے الفاظ کہے، ایسے کلمات کہے کہ جن سے غیر اللہ، جن کے ذریعے سے غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو اور شرک کا ارتکاب کیا گیا ہو، تو یہ جادو ہے، اور جادو بالکل برحق ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی ہوا تھا۔ لبید بن عاصم اور اس کی دو بیٹیوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا۔ جادو کے الفاظ سیدھے سادے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے سامنے ایک شخص کہہ رہا ہوگا بالکل ہمارے عام بول چال کے الفاظ ہوں گے، لیکن وہ حقیقت میں جادو کے الفاظ ہوں گے، ان الفاظ کے بغیر اس کا وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جادو یہ ایک کفریہ کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ لوگ اس جادو کے عمل کو کیوں سیکھتے تھے؟ اس کے ذریعے سے وہ خاندان کے درمیان توڑ پیدا کرتے تھے، خاص کر میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر کرتے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسے بدباطن لوگ موجود ہیں۔ حسد کا کیا کیا جائے؟ حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے
شرکی تعویذات اور جادو کرواتے ہیں، وہ کرنے والا کروانے والا وہ سارے کے سارے مجرم، لیکن ایک ہنستا بستا گھر یہ لوگ اپنے خبث باطن کی وجہ سے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی اس عمل پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی جب ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے، علیحدگی ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایک تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور جتنے بھی سنت دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں یا قرآن کریم کے الفاظ ہیں، جو دعائیں ہیں ان کا وقتاً فوقتاً جو دعائیں معصور وہ منقول ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، کسی کے ہاں دعوت کھانے کی، بیت الخلا آنے جانے کی، مسجد میں داخل ہونے، باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے کی، نیا چاند دیکھنے کی، اسی طرح صبح اور شام کی دعائیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام انسان کو جادو سے بچائے رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلمات، وہ صورتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب ان پر جادو ہوا تھا آپ نے پڑھی تھیں اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، اس کا اہتمام ہو۔ تو اس کے لیے صبح و شام اگر ہم اپنے معمولات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں تین مرتبہ، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور چھٹی چیز ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ بھی 3 مرتبہ، یہ صبح و شام پڑھی جائیں۔ شروع میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، آخری چاروں قل 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 3 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیے جائے، انشاءاللہ جادو کے، نظر کے، ہر قسم کے آسیب کے اور سائے کے جو بھی اثرات ہیں اس سے حفاظت ہوگی شام تک۔ شام کو پھر پڑھے جائیں، صبح تک انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ لوگ شیطان کے سکھائے ہوئے علم کی تابعداری کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے شبے کو زائل کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر کا عمل نہیں کیا۔ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، کفر کس نے کیا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے، شیاطین نے، جنات نے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا وہ شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، انہوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے، یعنی جنات سے سیکھ کر پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے، یا فرشتوں سے سیکھ کر پھر ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جادو سیکھ اور سکھا کر کفری عمل کیا، جو سلیمان علیہ السلام کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ ایسا کریں۔ تو اس لیے ان کے شبے کو زائل کرنے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ تورات میں روا تھا، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام نے کبھی غیر اللہ کو پکارا تھا، یہ کام شیاطین کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے بھیجے تھے، ان کا کام صرف اور صرف اس شخص کو یہ کلمات اور یہ جادو سکھانا تھا جو بضد ہو، ایمان کو بیچنے کے لیے راضی ہو اور کفر کو خریدنے کے لیے راضی ہو۔
اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیز کو اختیار کیا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، اور وہ لوگ نقصان پہنچانے کے لیے اس چیز کو سیکھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ چیزیں وہ لوگ سیکھتے تھے کہ جس میں ضرر ہی ضرر ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، کوئی نفع نہیں، جادو میں کوئی نفع نہیں۔ اور جنہوں نے یہ چیز سیکھی، یہ کفر انہوں نے اختیار کیا، تو اب ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں۔ کیوں کہ ایمان جو بیچ دیا، ایمان جو چھوڑ دیا، تو اب اس کے بدلے میں کفر خرید لیا۔ اس کفر کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان پانے والے بن گئے۔ تو بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنا سودا کر لیا، کفر کے بدلے میں، جادو کے بدلے میں اپنا سودا کر لیا۔ کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اس کے بجائے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین اجر اور ثواب ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو دیکھیں ان کے اوپر تو زمانہ گزر گیا، وہ تو نہیں سمجھے۔ یہ اب امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ خبردار ایسے کاموں میں نہ پڑنا، جادو سے اپنے آپ کو بچانا، نہ خود کرنا نہ کسی سے کروانا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، ان کو توڑنے کی کسی قسم کی کوئی کوشش نہ کرنا، چاہے جادو کے ذریعے سے ہو یا تمہاری زبان کے الفاظ سے ہو، بلکہ آپس میں ایسی بات کرو کہ ان کے اگر آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو تو آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اور اس چیز کو سمجھ لو کہ آخرت حقیقت ہے، آخرت ہی حقیقی ہے، اصل ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ اگر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو گویا تم نے اپنے فائدے کو پہچان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، لو کانوا یعلمون، وہ تو نہیں سمجھ سکے، تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان، عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو، حتی یقولا، جب تک یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، سو تم کافر مت ہو جاؤ، فیتعلمون، پھر ان سے سیکھتے تھے، منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ان دونوں سے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، وما هم بضارین به من احد، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا، الا باذن اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں، ما يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو نقصان کرے ان کا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور فائدہ نہ کرے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، مِنْ خَلَاقٍ، کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی،
ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہتر، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ وما توفیقی الا باللہ۔